آخری مومنٹ میں چینجز اوکے. تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی یونیورسٹی اور کالج لائف میں پیپرز کیسے پاس کیے. ہاں الحمد للہ ہم لوگ پڑھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. یار I never realized کہ cheating was forbidden. اچھا اس ٹائم پہ ہاں اس ٹائم پہ even when I became religious مجھے نہیں پتا تھا کہ یار cheating is something جو کہ بری بات ہے. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے نام ہی چیٹنگ ہے. اس وقت صرف ایک cheating میں نے ایک چیز کا نام حرام ہو. I never realized it's حرام. علی کم ہو یار, you're not so naive. مجھے واللہ نہیں پتا تھا کہ اور it always became a پتہ question کرنا نہیں mark. چاہ رہے تھے کہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے, اندر سے ماننا نہیں چاہ رہے تھے یار یہ تو جائز ہی ہوگا. شاید ایکچولی میں تو اپنی کلاس میں ٹاپرز میں سے تھا, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے بڑا جوک 21st سینچری میں میں نے آج تک. اس لیے ابو سعد ماشاءاللہ آپ تھے ہے نا, سیریسلی یو فار جب ٹاپرز. ویسے آپ دونوں ہی نہیں تھے, ہم دونوں تھے یار. پڑھنے والے بچے تھے ہم لوگ. نہیں تو آنیسٹلی میں اپنے 7th کلاس کے اینڈ تک, بلکہ نہیں 8th کلاس تک, آئی واز ون آف دا ٹاپرز. اس وقت سارے بچے ٹاپرز ہوتے ہیں. ہاں 8th کلاس تک سب کوئی ٹاپ. اس کے بعد جب میں بلکہ میرے پرائیویٹ اسکولز میں جو ہے پوزیشنز آتی ہیں سب. ہاں ہاں لیکن جب میں گیا نا اپنے نئے اسکول میں, چونکہ فادر آرمی میں تھے تو ہماری ہر 2-2.5 سال بعد پوسٹنگ ہوتی تھی. تو جب وہاں گیا تو جو ٹاپر بچہ تھا نا, اس کے جو فادر تھے وہ ٹیچر تھے, وہ مجھے بلا کے موٹیویٹ کرتے کہ تم نے اس کو کمپٹیشن دینا ہے تاکہ ان کا بچہ بھی اسٹرانگ ہو. تو کرتے کرتے میں سب سے اس کو بھی خراب کرنا شروع ہو گیا, خراب کر کے اس کو نیچے لے کمپٹیشن تو رکھنا, میں اوپر نہیں تو اس کو نیچے کر لے. تو خیر ہی گیو اپ آن می. لیکن ابو سعد آپ کیسے یار, آپ کا تو ہم تینوں کو چلو سمجھ آتی ہے, آپ کی نہیں. میں آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ دکھا دوں گا نا اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو. اچھا سرٹیفائڈ سر اچھا ایمبیسی سے انشاءاللہ وہ آپ کو ادھر کون سی اس ٹائم کوئی یو ای میں کوئی میکرو بوٹیاں کون سی ہوتی ہوں گی یو ای کے نا وہاں پہ سارے نلائق کی ویسے اسٹوڈنٹ ہوتے, تو آپ ماشاءاللہ شرارت میں بھی بڑا آگے تھا اور پڑھائی میں بھی الحمدللہ. یہ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے. شرارتیں کس قسم کی کرتے تھے؟ کینسل کر دیتے تھے ہم جیسے بیک بینچ سے شکایت لگا دی, او اچھا اچھا ایسی تو نہیں شکایت ہے. جو لائک بچے تھے نا وہ ٹیچرس کے کانفیڈنس گین کرنے کے لیے نا ہماری شکایتیں لگاتے تھے. اور کبھی وہ بھول جائے نا کہ آج کوئز تھا, اب آخری منٹ رہ گیا ہے, میڈم کو یا سر کوئی یاد نہیں ہے کہ کوئز تھا آج بچوں کا, ہم کہہ رہے ہیں یار شکر ہے. ان جیسے لوگ جو ہوتے ہیں میرا آج یار کیری کر کے آئے ہوتے ہیں, ہم پہ نا پیپر گولے بنا کے مارتے تھے. ہاں وہ ربڑ بینڈ میں وہ کر کے بھی ہے نا. یار اللہ اکبر. تو آج کا ٹاپک ہے ایگزامز. نہیں یہ ٹاپک نہیں ہے ویسے, آج کا ٹاپک ہے شادی کلچر نا, شادی میں جو ہو رہا ہوتا ہے. ویسے ہمیں سے سب سے پہلے کس کی شادی ہوئی ینگ ایج میں؟ نہیں کس ایج میں؟ bro I was not even 20 so I got married at a very early age. وہی میں نے بتایا نا کہ میں پڑھائی میں تیز تھا, اس کے ساتھ ساتھ شرارتیں بھی کرتا تھا. اچھا I wasn't, یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں تھے کالجز میں. اچھا تو اب انہیں بولا تو شادی کر تو اپنی پڑھائی کنٹینیو. حالانکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے. میں پاؤں پہ تو کھڑا تھا ویسے, رینگتے ہوتے تھے. نہیں پاؤں پہ تو کھڑا تھا ویسے. یہ ہے کہ اب انہیں بولے شادی کر لو, پھر جو مرضی کرنا ہے یو کین ڈو. تو ویسے honestly how is your experience? Let's not talk about people اور سارا جو بھی phenomena اور philosophies ہیں. How was your experience? واللہ brothers میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, پیچھے نشید لگانا پہلے بتائیں. نہیں I think honestly that was one of the best decisions my parents made for me. ماشاءاللہ. اچھا واللہ. اور ویسے مجھے ہم لوگ جو چاہ رہے ہیں سمجھنا کہ واٹس دا ڈفرنس نا, مطلب جنرلی ہمارے لوگ نہیں کرتے. 19 سال میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا شادی کرنے کا, کیونکہ اس ٹائم تو ہم سوچتے تھے کہ یہ تو قیدی مجھے قید کر دیا. ہاں مطلب آپ اس ٹائم نا بندہ ذرا اپنی سارے پلانس کرو, تو میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی دوستوں کے ساتھ, اینڈ سڈنلی یو گاٹ میرڈ. یار میں آپ کو بتاؤں ایکچولی میرے فادر نے کہا تھا کہ آپ شادی کر لیں اور اس کے بعد آپ نے پڑھائی کنٹینیو کرنی ہے, آپ کنٹینیو رکھیں. آئی واز ڈوئنگ مائی ماسٹرز اور وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا. صبح میں کام کرتا تھا, اب الحمدللہ اپنا بزنس تھا. وہ ایٹ دی ایج آف 19 یا 20 ماسٹرز کر رہے تھے کیسے؟ نہیں 23 کا جب میں ہو گیا تھا نا, جب شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آئی ہیڈ 2 kids الحمدللہ. I was studying, I was going to college, university, اور صبح وہ کام پہ بھی جاتا تھا. نہیں پتہ جب آپ کو انہوں نے شادی کی آپ نے ریٹیلیٹ کیا یا سمینا واتانا کیا؟ نہیں سمینا واتانا کیوں نہیں, کیونکہ we believe نا کہ we have to live our life before getting married. یار رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور فرینڈز میں آپ سب سے پہلے تھے شادی والے, اور آپ کے کچھ اور دوستوں کی؟ میری سب سے پہلے شادی ہوئی ہے میرے فرینڈ سرکل. تو یہ بتائیں کہ چلیں آپ نے کہا یار چلو ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ کیئرلیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے شادی ہو جائے, ایک بنے تو بنی, نہ بنی تو نہ بنی. What was the paradigm shift or maybe the irony
کہ یار میں تو اس کو عذاب سمجھ رہا تھا, یا میں تو اس کو سمجھ رہا تھا کہ یار تو, لیکن یہ تو اٹس وارے نہارے. نہیں یار ایسی بات نہیں. دیکھیں ایکچولی آج نا شاید کلچر کچھ ایسا بن چکا ہوا ہے, ٹرینڈ ایسا بن چکا ہوا ہے, لڑکے کہتے ہیں نہیں جی میں نے شادی کے وہ وقتوں میں نہیں پڑھنا, میں نے وہ یہ بڑا مسئلے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں واللہ یہ پروگرامنگ کی جا رہی ہے لڑکوں کے اندر, حالانکہ کچھ ایسا بھی نہیں ہے. میں یہ فیل کرتا ہوں ونس اے پرسن گیٹس میرڈ وہ بڑا ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے, یعنی فوکسڈ ہو جاتا ہے کہ واٹ ہی ہیز ٹو ڈو نیکسٹ, یعنی اگلے یعنی کیا کرنا ہے. جی بالکل, نہیں تو ادروائز ہی از جسٹ وانڈرنگ اراؤنڈ. آپ یقین کریں فوکس نہیں ہوتا اس کے پاس, اور یقین کریں آپ دیکھیں گے دے آر کلولس, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ کیا یعنی کیا رہے ہیں ایون. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے, آپ مطلب یہاں سے پیرنٹس کی تربیت بھی ہونی چاہیے کہ ایک 19 ایئر اولڈ وڈ شوڈ بی, مطلب اتنا رسپانسبل بھی تو ہو نا وہ کہ اس کی شادی کر کے وہ ایک رسپانسبلٹی اٹھانے قابل بھی ہو. مطلب اگر ایک بندہ ہے جو بالکل پیمپرڈ رہا ہے, وہ 18-19 سال تک, آپ کے خیال میں اس کی بھی شادی کر دیا وہ بھی سیٹ ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں دیکھیں میں آپ اپنے کپڑے اٹھا کے رکھتے ہوتے تھے وارڈروب مطلب آپ خود رسپانسبل تھے بالکل پہلے شادی سے پہلے؟ یار میں اصل میں ابو سعد بندہ ٹھیک تھا, بندہ مطلب اگر آپ ہوتے spoiled brat نہیں تھا, مسئلہ ہو جانا تھا. نہیں میں بھی to be honest I was a mature person. دیکھیں I was someone جو کہ لائف کو آن کیا ہوا تھا, اور ایک طرح سے پارٹی تو ہارڈ, لیکن یہ کہ کچھ چیزوں میں when it comes to certain things I used to make mature decisions in life. مطلب for example when it came to my health نہیں یقین آ رہا نہیں when it came to my health I was never lethargic in regards to my health. ٹھیک ہے, یا میں پروکاسٹینیٹ کروں اپنی فزیکل ایکسرسائز میں, یا اس میں, یا اپنے کسی میں بھی اور چیزوں میں, بہت ساری چیزوں میں کوئی رسپانسبلٹی اگر مجھے میرا پیشن ہے تو اس کو میں نے کرنا تو میں کرتا تھا اس کو. لیکن یوزلی آئی واز اے ویری کیئرلیس پرسن. مطلب اس سے اچھا وہی میں اگر میجورٹی شاید میری ہوتی تو شاید میں اس ٹائم پہ تباہ کر دیتا کسی کی زندگی کو. نہیں یہ اصل میں یہی ہے کہ ایک تو خیر جن کے نہیں ہوا تو یو کان ٹیل کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرتے, کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں بڑے شادی کے بعد بڑے چینج ہو جاتے فوری طور پہ. صحیح بات. لیکن یہ کہ آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از جو کہ یہاں سے انکریج کرنی چاہیے چیز اسلام میں, تو اسلام میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, ہم جتنے مرضی گوروں کو پڑھ لیں اور بکس پڑھ لیں اور فلاسفیز پڑھ لیں نا کہ وین شوڈ اے پرسن گیٹ میرڈ, ہر چیز نیچے اور ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے جب اللہ کے نبی کی حدیث سامنے آتی ہے, جب دین سامنے آتا ہے, کیونکہ دین از فلالیس. اس دن ہم کلب ہاؤس میں, آپ کو یاد ہے شاید آپ بھی تھے اس روم میں, ہم بات گپ شپ مارے تھے, تو اس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یار آئی تھنک وی شوڈنٹ گیٹ میرڈ ٹو ارلی, اور ان کے ٹو ارلی کیا تھا 30 سے پہلے شادی نہیں کرنی. یہی ہے. اور آج کل یونیورسٹی میں جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کب شادی کرنی چاہیے, تو یونینیمس رسپانس ہوتا ہے کہ اراؤنڈ 30 سے تو پہلے شادی کرنا ہی نہیں ہے. میرا بھی کانسیپٹ تھا, لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ. اچھا اس کا مین ان کا آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. دوسرا آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے کہ بندہ میں میچور نہیں ہوں اتنا. تو بات یہ کہ آئی تھنک میچورٹی ڈزنٹ کم ود ایج. کوئی شخص 19 سال کا بھی میچور ہوتا ہے, 15 سال کا بھی. اسامہ بن زید جو تھے, بہت سارے لوگ تھے جو, اچھا یہ جو کلچر ابھی یہ ابھی 50 سال کا کلچر ہے, 50 سے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں میں, 20 سال کا کلچر ہے, 30 سال میں شادی کرنا, ورنہ انسانیت میں 30 سال میں شادیاں 30 سال کے بعد نہیں ہوتی تھی. اور ضروری تو نہیں ہے نا یار آپ میچور ہو, دیکھو کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں آپ کی لائف جو میچور بنا دیتے ہیں, بنا بھی دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, کچھ لوگ 60 سال کے بھی ہوتے ہیں میچور نہیں ہوتے. ہاں بالکل. لیکن کچھ لوگ, سو بات یہ ہے کہ ہاں آپ پہ ہونا کیا چاہیے اگر آپ چاہتے ہو شادی کرو, یو شوڈ بی رسپانسبل. مطلب مینٹلی ریڈی ہو کہ میں ایک بیوی کو, یعنی مجھے اس کی چیز, جب وہ کہے کہ بیٹے کا مینلی رسپانسبلٹی تب زیادہ بڑھتی ہے جب بچہ آتا ہے. بیوی ایک ہے جیسے آپ کی ایک طرح سے بہن ہوتی ہے, بہن کے بھی کام بھائی کرتا ہے, بیوی کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں, لیکن زیادہ تر رسپانسبلٹی جب بچے پیمپرز آتے ہیں, جب دودھ لے کے آنا ہوتا ہے, جب مختلف چیزیں ہوتی ہیں, وہ ایشوز بڑھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک ہمارے مائنڈز میں نا آئی تھنک ویسی ہوا ہمارے مائنڈ میں نا دو چیزیں, ایک ہے شادی نہ کرنے کی, ایک اور بڑی وجہ ہے نا جو ویسٹرن اور بالی ووڈ ہالی ووڈ انفلوئنس جو ہے نا کہ یار اس سے پہلے یار میں ذرا دوستوں کے ساتھ ٹرپس مار لوں, پیسے کماؤں اور اپنے اوپر خرچ کروں, پیسے ڈھیر سے کماؤں یار, ادھر فلانی جگہ بھی کر لوں, میں یہ چیز بھی دیکھ لیں. ایون جیسے میں نے بھی شوق ہے, پہلی والی جاب جاؤ کہ پیسے کمائے تو میں نے کہا کرکٹ کا ورلڈ کپ دیکھنے چلتے ہیں, ہم لوگ دوست چلے گئے سری لنکا کا ورلڈ کپ. تو اس طرح کے شوق ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی کر لیں دوستوں کے ساتھ نا, اپنے بوائز کے ساتھ سارے شغل پورے ہو جائیں. اینڈ ایون گرلز, مطلب یہ والے شوق آپ چاہو گے کہ گرلز کے ساتھ بھی مل کے کرو, لیکن یو وڈنٹ وانٹ اٹ ٹو ڈو ود یور وائف. یار میں ایک بندے کو, ایک ینگ بندے کو ڈیل دوں کہ یار بات سنو, آپ یہی شوق پورا کرو ود یور گرل فرینڈ,
وہ راضی ہوگا نا بالکل راضی ہوگا. یار یو گو ٹو شری لنکا ود یور گرل فرینڈ, ایسی یار اس سے تو بہتر کی بات ہی نہیں ہو سکتی. اور میں جب وہ پکچرز لگاؤں گا لاہور جانے کو تیار ہوگا, وہ لاہور جانے تیار ہوگا. آپ یہی شادی حلال اسی پہ کر لو, اور پیرنٹس وہاں موت پڑے گی. پتہ نہیں کیوں ایک عجیب شیطان کا نا, شیطان نے برے اعمال مزین کیے ہوتے ہیں. انفلوئنس ہوا نا میڈیا کا انفلوئنس. ہم نہیں چھوڑے جو ہے نا, مطلب جب حرام ریلیشنز میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا رسپانسبلٹیز نہیں اٹھاتے, ویلنٹائنس پہ گفٹ نہیں دیتے, اور بہت سارے کام نہیں کر کے دیتے, بلکہ زیادہ خوریاں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا خوریاں بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں شاید. یار سائنسی راگ جاگتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے پیکیجز لے کے. اور ہاں لیکن جب آپ شادی ہو گئی تو آپ کا تو واللہ اٹس حلال گرل فرینڈ, یور پیرنٹس آر سپورٹنگ یو, ان سے چھپنا بھی نہیں پڑا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور یعنی رزق کا اضافہ. اور میرے بہت سارے جاننے والے ہیں, ایون والد صاحب بھی, جن کی جب کیپٹن ٹو میجر پروموشن تب ہوئی جب بہن پیدا ہوئی, میجر ٹو کرنل تب ہوئی جب میں پیدا ہوا, جب میرا بھائی پیدا ہوا. اس طرح سے انکریمنٹس اور بونسز تب ملے جب اولاد ہوئی. یعنی وہ رات اپنا رزق لے کے آتی ہے. نہیں ایکچولی دیکھیں نا, سمپل سی بات یہ ہے, ساری بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا, میں راضی ہو گیا, تم دین اسلام جو ہے نا تمہارے لیے میں اس پر راضی ہو گیا, ٹھیک ہے. اور واتممت علیکم نعمتی, میں نے اپنی نعمت تمام کر دیا. دین ہمارا مکمل ہے, اور یقین کریں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے اس میں, whether we understand or not, whether we like it or not. ہم جب اپنا لاجک استعمال کرتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے انفلوئنس نا باہر سے ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ویسٹ سے لیں, چاہے ہمارے جو پڑوس میں وہاں سے لیں, یقین کیجیے گا اس میں خیر ہی خیر ہے. اچھا چلیں ابو سعد, یہ آپ سے سب سوال کرتا ہوں کہ ایک بندے نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی بھائیو, میں نے شادی کا ارادہ کر لیا, لیکن ایک مہینہ پہلے اپنے دوستوں کو اور میں اپنی گرل فرینڈ اور جو یونیورسٹی فیلوز ہیں ان کو بلا کے ہم ڈانس پارٹیز کیا کریں گے رات کو روزانہ. اور ڈانس پارٹیز مینس کہ وہ ہم جو مہندی پہ ڈھولکی ہونی ہے, مہندی ہونی ہے, جاگا ہونا ہے, جو تک اس کی رسم کے لیے ایک اور ڈانس فلور لگائیں گے, اور ڈسکو لائٹس ہوں گی, اور وہ فاگ ہوگی, اور سب پریکٹس کرنی ہے. تو مہینے پہلے آ جاؤ سارے, اور پبلک یو نو ڈسپلے آف افیکشن اینڈ لو وہ چلنا شروع ہو جائے. ایون جو فیانسے ہوتی ہے وہ بھی آگے ڈانس میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے. کون سی بات کر رہے ہیں آپ, وہ والا فیکٹر لے کے آئے ہیں ابھی, جس کی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں کی, وہ والے بچے جو بیچارے ریئلائز کر لیتے ہیں, چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے, اس وجہ سے تو پیرنٹس شادی نہیں کر پاتے اپنے بچوں کی. بیکاز وین دے تھنک نا کہ یار شادی ہیز ٹو مطلب اتنے مہینے تک چلے گی, اور اتنے پیسہ انوالوڈ ہے اس میں, فائنینشلی وی ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ ٹو پل اٹ آف, تو وہ پھر ایک رکاوٹ بنتی ہے شادی کے لیے. جی بلکہ ایک اور, یہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا نا, اس میں یہ بھی چیز تھی کہ ایک اور ریزن جو ڈیلے کیا نا, وہ فائنینشیل فیملی کی طرف سے بھی, کہ ہم شادی پہ پیسہ خرچ کرنا, اور ایون لڑکا جو ہم کہتے ہیں سیٹل نہیں ہے جی فائنینشلی, وہ کر نہیں سکتے, یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے. بٹ آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ انفارچونیٹلی کلچر اتنا اسٹرانگلی کریپ ان کرتا جا رہا ہے کہ میں حیران ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ آئی نو سم ون میرے آگے فیملی میں, ان کی میڈ جو گھر میں کام کرتے ہیں, جو کہ فائنینشلی بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہوتے, انہوں نے اپنی منگنی کا فنکشن ایک بڑے سی اس طرح جگہ پہ بک کروا کے, راؤنڈ ٹیبلز لگوا کر, اور ادھار آئے گیس لے کر, میڈ کی یہ منگنی ہو رہی ہے, شادی بھی نکاح بھی نہیں ہے, دس از اے منگنی فنکشن, اس کے بعد شادی ہونی ہے, اور پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کیے, لاکھوں میں, اور منگنی کا فنکشن کروایا. میرے تو نا جب یہ میں نے سنا تو میرے تو ہوش اڑ گئے کہ یار یہ کہاں سے انفلوئنس آیا ہے, اور آپ ویئر ڈڈ شی لرن کہ میں نے یہ کروانا ہے, اور اپنے گھر والوں سے زبردستی ادھار ماں باپ سے پیسے ادھروائے, چیزیں کی, اور انہوں نے کیا دونوں سائڈ. بندہ جب مارکیٹ جا کے پوچھتا نا رینٹ کیا ہے, اور جب رینٹ سامنے آتا ہے بندہ کہتا ہے یار مجھے مہینے کے لیے چاہیے, مجھے ایک دن اور کچھ گھنٹوں کے لیے چاہیے, وہ کہتا ہے بھائی گھنٹوں کے لیے ہے. تو انسان حیران ہو جاتا ہے واقعی میں. یار اصل سوال میں اکثر سوچتا ہوں کہ کچھ چیزیں نارم کیسے بن جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی یہ جو ساری بات آپ نے کیا, یہ ہماری سوسائٹی میں نارم بن گئی ہے. تو اف وی گو بیک ٹو ہسٹری, یہ سب نارم کیسے بنا ہماری سوسائٹی میں؟ بیکاز اف وی گو بیک ٹو دا ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شادی ہے مثال کے طور پہ, اس میں سب سے پہلے اٹ ہیز ٹو بی ویری ایزی آن بوتھ سائڈس. دوسری بات, اس کو اناؤنس کرنا, دیٹ از فرام دا سنہ آف رسول وسلم. اور تیسری چیز کہ ایکسپریسنگ دا جوائے, خوشی کا اظہار کرنا. اب یہ بھی وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ خوشی کا اظہار کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسے کرنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار ولیمے کو کہا ہے, جس میں پارٹیسپیشن کا بھی بہت کہا گیا ہے, غریبوں کا کہا گیا, ایون جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ بھی آئے.
روزہ بے شک وہ کھائے پیے کچھ نہ, لیکن وہ خوشی میں ساتھ شامل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چیز آ رہی ہے, لیکن یہ نارم ہماری سوسائٹی میں کیسا بنا کہ اتنا زیادہ خرچہ ہونا چاہیے. میرے خیال سے میڈیا کا انفلوئنس اس میں بہت زیادہ ہے. میں سب کانٹیننٹ میں تو مینلی جو یہ انڈین کلچر, یہ جاگا ہے, یہ ڈھولکی ہے, یہ بارات ہے, اور یہ مہندی ہے, یہ سارا وہاں سے آیا نا. یہ شیشے میں دیکھنا آپ نے اس کو, اور دودھ پلائی, جوتا کھینچائی, جوتا چھپائی. اچھا ہم تو ہمارے تو کھینچا جاتا ہے. اچھا ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے, چھپایا جاتا نہیں, اتار کے کھینچا جاتا, چھپا لیا جاتا, پھر پیسے مانگے جاتے ہیں. ہاں وہ چھپانا ہوتا ہے. کھیلتے تھے ہمارا تو پتہ کیا ہوتا ہے, جوتا آپ کے دولہے نے پہنا ہوا ہے اور اتارنا, دولہے نے زور لگایا ہوا ہے نیچے, اور دولہے کے فرینڈ سے ہیلپ کرنے کہ وہ جوتا کھینچ نہیں دینا. اچھا اتر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اتر جائے تو وہ بس پکڑ لیں گے, جب تک واپس نہیں کریں گے تب تک پیسے نہیں آئیں گے. اچھا یہ تھوڑا اس کا ایڈڈ ہے, مطلب دوسرا جوتا پہن لینا, کوئی ایڈوانس ہے نا, ایڈوانس جوتے اتارا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ شاید یہ لوگ ان کے علاقے میں جوتا اتارنے میں مشکل دیر کرتے ہیں, وہ ایک اسٹیپ کر دیا انہوں نے. جوتا آپ کے یہاں کیسے اتارا جاتا ہے؟ ایزیلی یار, ہاں اتروا دیتے تھے مجھے. اتنی آسانی سے پیسے کیوں نہیں دینے ہم نے بھائی؟ ہاں نہیں, کچھ اور چکر ہوتا تھا یار. اچھا خیر, بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ آیا ہے انفارچونیٹلی, اور اتنا زیادہ, ایک تو خیر بجٹ کی ہم نے بات کر لی, مطلب ایک باپ اگر اپنے بیٹے کا ولیمہ دیکھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے اراؤنڈ 1 ملین to 1.5 ملین پلس اپنے پاس رکھنا ہے, تب میں کر سکتا ہوں. جب تک گنجائش نہیں ہے تب تک کلاس, یہ مڈل کلاس کی بات ہو رہی ہے. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا, ماسٹر ٹائلز والے, ٹھیک ہے, ان کی بات میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی عام عوام مناس ہے. ایک تو یہ تو آبسٹیکل ہے, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, لڑکے لڑکیاں اکیلے ناچنا اور گانا, اور یہ جو سب چل رہا ہے, انفارچونیٹلی اس سے اتنی شر پھیل رہی ہے کہ ہماری سوچ سے بھی ویسٹ میں ہے. ویسے یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, یہ مجھے لگتا ہے سارا انڈین انفلوئنس ہے. ہاں یہ شادی میں, ویسے شادیوں میں زیادہ جو ہمارا انفلوئنس ہے وہ اپنا انڈیا والا ہے, انڈیا والا. ایون آپ کا جو بہت ویسٹرنائزڈ گھرانہ بھی ہوگا نا, وہ شادی میں آپ دیکھیں ڈریسز, چیزیں ساری اس طرف کی, سانگز وغیرہ بھی ادھر. آلدو کچھ شادیاں ہیں ایسی جس میں ویسٹرن انفلوئنس بھی آ جاتا ہے, دلہن وہ جو وائٹ کلوتھنگ اور وہ چیزیں, لیکن وہ ابھی بھی کم ہے. ویسٹ میں نا برائڈل شاورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ہوتا ہے, وہ یہاں پہ ہونا شروع ہو گیا. یہ برائڈل شاور کا نام میں نے اپنی شادی کے ٹائم پہ نہیں سنا. یہ ابھی ریسنٹلی 5 سالوں سے برائڈل شاورز پاکستان میں نام سننا شروع کیے ہیں, اور یہ بھی پراپر بک کرا کر مارکیز میں اور جگہوں پہ ہو رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اچھا ایک میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس کے حدیث نہیں ہے میرے پاس, لیکن مجھے ایک بہت فیمس راقی شیخ اقبال وہ بتا رہے تھے, جو کہ بہت فیمس ہے اور ورلڈ ریناؤنڈ ہے ان رقیہ. کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے نا, ابلیس, تمام جنات تو آتے ہیں لیکن ابلیس 3 موقعوں پہ خود آتا ہے. اور وہ ایک موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں نا, تب جو تیسرا شیطان ہوتا ہے نا, وہ ابلیس ہمسیلف ہوتا ہے, کیونکہ اس کو زنا اور اس کو فحاشی اور بے حیائی اتنی ڈیئر پسند ہے, بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لوز دیٹ اپرچونٹی. وہ خود آتا ہے وہاں پہ. اور امیجن 4 کزنس, 4 جو ہے نا فیمل کزنس کٹھے وہ ناچ رہے ہیں. ایک ہے بیٹھنا کٹھے گپ شپ, ایک ہوتا ہے ناچنا, جس میں, اور ناچنا کوئی ابائے میں تو نہیں ناچ رہے ہوتے ہیں آپس میں آپ. اچھا پھر ایک اور چیز, چلے میں ایک اور شفٹ مارتا ہوں اس پہ بھی بات, بیکاز اٹس اے ڈسکشن, کہ let me know my fiancé, let me know the person who I want to get married, with whom I want to get married. کیمسٹری پہلے میچ ہوگی تو پھر شادی کریں گے. ہاں یہ بھی, اور کھانا کھانے چلتے ہیں, تھوڑا ڈیٹ کرنے چلتے ہیں. جیز تو جیز لگتی ہے نا, دیکھیں نا آخر زندگی گزارنی ہے, آخر ساری زندگی, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے نا ایسے بندے شادی کر لوں جو کہ جس کو میں کچا چٹھا نہ میں اس کو جان لوں. اس میں رسک انوالوڈ ہے. رسک یار مطلب جان کیا خیال ہے اس میں؟ جان سکتے نہیں جب تک آپ ساتھ رہتے نہیں, جو ساتھ رہنا ہے, اور جب تک معاملات نہیں ہوتے, جب تک لیونگ کلچر یہیں سے نکلا. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ محرم کی موجودگی میں ملنا ملٹیپل ٹائمز الاؤڈ ہے. مطلب محرم باپ ہے, بھائی ہے, آپ کے بھی ہیں, اس میں اس کی شکل دیکھ لینا بغیر نقاب کے, اس میں کوئی عیب نہ ہو, اور اس کی آواز میں کوئی عیب نہ ہو. تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں, تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ کو واٹس ایپ کر دی 50 پکچرز اپنے فون میں دکھا دیں تاکہ وہ بار بار آپ کو کر دی اور آپ نے وال پیپر لگا لیا. آپ نے دنیا سے کیا تھا, کیمسٹری میچ کرنی ہے نا, میچ کرنی ہے, میچ کرتے رہنا ہے, ہر وقت میچ ہی کرنا ہے. تو وہ شریعت میں یہ ہے کہ آپ جان لیں, آپ ان سے سوالات کر لیں اور ملٹیپل ٹائمز کر لیں, ٹھیک ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آپ ان سے مل لیں محرم کی موجودگی میں, اور ان سے بات کر لیں, کوئی ایپ نہ ہو, کوئی عذر نہ ہو, اس کا ویژن مشن میچ کرتا ہو, آپ کی جو ہے نا کیمسٹری میچ کرتی ہو. لیکن یہ جو ٹیکنگ اٹ ٹو فار از ڈینجرس, اللہ اکبر, یعنی you cannot start a haram relationship thinking of it will become halal one day.
جی میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا سکتا ہوں یار. یہ میں نے نا اتنا دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے نا, میں نے اپنے کیس میں بھی دیکھا, جو جاہلیت میں قریبی دوستوں میں بھی, فار فیچ فرینڈز میں بھی دیکھا. ایک کیس میں میرا فارمولا غلط ہو رہا تھا. میں نے کہا یار بات سن, تو نے اگر حرام ریلیشن شپ رکھنا ہے نا, تیری شادی نہیں ہوگی اس بندی سے. کہتا ہے میں کروں گا. میں نے کہا نہیں ہوگی تیری شادی. کہتا ہے میری ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہی وینٹ ٹو یو ایس, بندی یہاں پہ تھی, واپس آیا, منگنی کی, واپس چلا گیا, واز ورکنگ ان گوگل, اچھا کما رہا تھا سب کچھ. ہی فیل ان لو ود اے گوری وہاں پہ, دیکھو ٹھیک ہے. واپس آیا مجبوراً, جو کہ کمٹمنٹ جو پورے خاندان میں بات ہوئی ہوئی تھی, بہت گرینڈ نے ہو کی تھی, شادی کر لی اس نے. اچھا لیکن بنی کبھی نہیں, اینڈ ڈائیورس ہوئے. تو اس کیس میں نا مطلب جو چیز اسٹارٹ ہی حرام سے ہوئی ہے, اٹ ول نیور بیکم حلال. اگر حلال ہو بھی جاتی ہے نا تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اور بہت سارے ایسے کیسز, یہ تو بہت کامن ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے, بڑے عرصے سے چکر چل رہا ہے, سالوں سے چکر, مطلب لٹرلی ایسے میرے اپنے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگ ہیں جن کے سالوں چکر چلا, اور ریگولرلی چیزیں پکچرز پوسٹ ہو رہی ہیں فیس بک پہ ریگولرلی, یہ وہ, اور نکاح ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے ود ان 3 months, 3 سال اور 3 months. مطلب کیا فرق ہے, کیا فرق ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایکسیپشن رکھنی چاہیے کہ unless the couple repents and realizes, comes to deen and praise Allah subhanahu wa ta'ala for barakah in their relationship, that's a different story. بالکل, اور توبہ طائب ہو کے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن پیرنٹس کا بھی سب سے بڑا ڈیلیما کیا ہے. میرا ایک دوست تھا, وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا, ہی واز ان ریلیشن شپ, سیم یونیورسٹی, سیم کلاس میں, سیم سب کچھ. پیرنٹس کو دونوں کو پتا, پیرنٹس کو ملوایا ہوا بھی تھا, اور کہتے تھے کہ ہمارا نکاح کر دیں, شادی کر دیں. انہوں نے کہا شادی نہیں. یعنی وہ حرام ریلیشن شپ پریفر کر رہے تھے اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے, لیکن حلال پریفر نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ شادی تو ایک ہی دفعہ کریں گے اور بڑی گرینڈ کریں گے, اور اس کے لیے 20 لاکھ تو کم از کم چاہیے. ایون نکاح, مطلب لوگ منگنی پہ راضی ہو جاتے ہیں, نکاح پہ نہیں ہوتے کہ منگنی تو ٹوٹ سکتی ہے کسی وقت اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پھر نکاح بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. جی اس میں ایک اور جو چیز جو آپ نے بات کی نہیں, یہ والی سے مجھے وہ خیال آ رہا ہے کہ ہم لوگ نا کمٹمنٹ سے بڑا گھبرا رہے ہیں. نکاح ذرا بڑی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے نا, بڑی کمٹمنٹ, منگنی ایک چھوٹا سا ہے, بوائے فرینڈ چل رہا ہے, کوئی نہیں, اگر گڑبڑ ہوگی. دیکھیں ویسٹ میں بھی شادی کو کیوں اب اتنا ڈسکریج کر دیا, بیکاز اٹس اے بگر کمٹمنٹ ہر لحاظ سے. جب شادی ہو جاتی ہے نا, ان کا جب پیپر ورک سائن ہو جاتا ہے, اب ڈیورس کرنا از اے بگر ڈیل نا, ٹھیک ہے, علیحدہ ہونا از اے بگر ڈیل نا. اب آپ نے اب پکے جی ساتھ ہی رہنا ہے. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یار آپ ساتھ رہ رہے ہو, آپ ایک گھر میں فلیٹ لیے, بالکل رہ میاں بیوی کی طرح رہے. اکثر ان کے تو گوروں کے سارے بچے بھی ہو جاتے ہیں اگر چاہیں, اسی طرح رہتے ہیں. لیکن جب سیپریٹ ہونا ہے, چھوڑنا ہے کو مسئلہ ہی چھوڑ دو, وہ اپنے اٹھا کے گھر چلے یوں ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کس بیس پہ پھر شادی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بچہ بھی ہو گیا, شادی نہیں, بس دے مووڈ آن, کہتے ہیں نہیں اب ہم سوچ رہے ہیں اب ہم شادی کر لیں. جب ان کو لگتا ہے نا کہ اب شاید بچوں کی وجہ سے, شاید کسی وجہ سے باقی علیحدہ ہونا بڑی بات ہے, تو شادی کو ایک چیز فنکشن, شاید ان کا دل کرتا فنکشن کرنے کا, اور وہ تو شادی کا تو پھر وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. دے واک ان اینڈ واک آؤٹ. بہت عجیب. اللہ معاف کرے. اور پیرنٹ جب ماں سے پوچھتا ہے نا اس کا باپ کون ہے بچے کا, تو ماں کو اکثر نہیں پتا ہوتا. اور اللہ نہ کرے ہماری سوسائٹی بھی آہستہ آہستہ وہاں جاتی جا رہی ہے. بالکل ایسے, مطلب ایک بندہ ہے جو کہ آپ نے دیکھا گزرا ہے اور آپ نے اسے فالو کیا, وہ آگے گڑھے میں گرا, ٹھیک ہے, ایک ڈش تھی, ایک اس میں گر گیا, وہ پیچھے ایک بندہ آ رہا ہے, آپ اسے کہتے ہیں بھائی جان آہستہ چلاؤ, آگے کھائی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کوئی کھائی نہیں, میں نے تو کھائی دیکھی نہیں ہے. کیونکہ آپ مورل پولیسنگ کرتے ہیں نا یہاں. ہاں, یہ جو مورل ٹرمز بڑی بڑی لے آئے ہیں نا, اب آپ جو اس کو بتا رہے ہیں آپ یہ مورل پولیس بن رہے ہیں. اور یہ چیز ایک نیگیٹو ٹرم ہے, رائٹ, نیگیٹو ٹرم ہو چکی ہے کہ آپ یو آر بینگ ججمنٹل, یو آر مورل پولیسنگ, ٹھیک ہے, یو آر بینگ فنڈامنٹلسٹ اینڈ یو نو. ہر بندے کو نا وہ کہتے ہیں کہ خود ایکسپیرینس کر کے سیکھنا چاہیے, اور یہ مطلب دوسروں سے کچھ نہ سیکھے. گریوٹی 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہوتی ہے نا, دیکھیں یار یہ ابو صاحب بتائیں گے آپ لائک. لیکن بات یہ کہ ابو صاحب کے ٹچ میں ڈالے, ابو صاحب فیل ہو جائے گا. لیکن بات یہ تو آپ نے چیک کی ہے یہ خود نہیں چیک کی, اس کیس میں چیک نہیں کی, سائنس کی جتنی تھیوریز ہے سب کچھ ہے, we haven't tried, we are believing in the work of scientists. لیکن ہم اس بندے کو کہیں کہ آگے کھڈا ہے اور کھائی ہے, تو وہ کہے گا میں تو دیکھی نہیں. اب کہیں بھائی کیونکہ آپ نے گرے نہیں ہیں, پچھلا بندہ گرا ہے, میں نے دیکھا ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو ہماری سوسائٹی بھی نا انفارچونیٹلی کھائی میں گرنے جا رہی ہے کچھ سالوں بعد, اور اگر چاہتے ہیں کہ جلدی گر جائے نا تو ان چیزوں کو اور جلدی کر لیجئے جو ویسٹ نے کیا. اچھا میں نا اتنا عرصہ تو ہوا نہیں ادھر پاکستان میں, لیکن جتنی بھی تھوڑی بہت میں نے شادیاں آبزرو کی ہیں نا, اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں انسان کو نا, مسلمانوں کو خوشی دے کے بھی آزماتا ہے, غم دے کے بھی آزماتا ہے. اور ہوتا یہ عموماً ہم مسلمان جو ہے نا, غم میں تو ٹھیک ہے, ہم لوگ نمازیں بھی ہماری شروع ہو جاتی ہیں, اذکار بھی شروع ہو جاتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن خوشی کے ٹائم میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے, مومن ہے یا نہیں ہے.
اور واللہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ میں نارمل بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, نارمل یعنی اللہ تعالیٰ سب کو اچھا مسلمان بنائے, جو سو کولڈ پریکٹسنگ مسلمز ہیں, جب شادی کا موقع آتا ہے نا ان کے پردے اتر جاتے ہیں, ان کی خواتین بن ٹن کے سور کے سامنے آتی ہیں, انٹرمنگلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی واز شاکڈ یار, یہ مسلمان گھرانوں کی بات ہو رہی ہے, سو کولڈ پریکٹسنگ. اب میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ, یقین کریں ایک شادی میں اٹینڈ کی, سبحان اللہ, یعنی پریکٹسنگ گھرانہ تھا واللہ. یو نو دا ٹائم آئی انٹرڈ, جب ناچ گانا میں دیکھ رہا ہوں اور بالکل مکس بیٹھے ہیں سب آلموسٹ, یعنی کوئی بیچ میں پردہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. واللہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو یہ پتا, یہ وہ ہم لوگ تو ابھی انسینسٹیو ہو گئے نا یہ زیادہ ماحول دیکھ کے, مجھے بہت شاکنگ فیل ہوا. اور واللہ میں آرام سے جب ایک سائڈ جا کے بیٹھا نا, میری آنکھوں سے آنسو آنے لگتے. میں نے کہا تھا واٹ اف اس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہوں اس بینکویٹ میں. تو پھر میں نے سوچا یار کیا پتا ابھی دولہا یا دلہن ہے فار انسٹنس, اس کی اللہ تعالیٰ اس کی جان نکال لیں ابھی, تو کیا اپنے ہوں گے, حافظ ہوں گے یا کوئی جو مرضی ہوں گے, لیکن وہی بات آتی ہے آپ اٹھائے اسی حالت میں جاؤ گے جس حالت میں آپ مرے ہو. صحیح بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ المی ہے انفارچونیٹلی, جو ہمارے پریکٹسنگ جو فیملیز ہیں نا, وہ بھی جب خوشی کا موقع یہ آتا ہے نا سو تو یقین کریں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں, پھر شریف ہو جاتے ہیں شادی کے بعد, پھر پردے اوپر. اور میں اس میں نا ایک کنٹراسٹ بڑا عجیب سا دیکھتا ہوں کہ یہ جو کپل ہے نا اور یہ جو فیملیز ہیں, دے آر گوئنگ ٹو میک اے حلال ریلیشن شپ اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنس اینڈ حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آن دا وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کمپلیٹلی 100% اسلامک چیز اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور وہ اس ساری چیز میں آپ نے اپنا گند گھول دیا ہے which is totally un-Islamic, although you're going to start something 100% Islamic. عجیب سا کنٹراسٹ. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں, لیٹس سے فار انسٹنس, اب تو میرے خیال سے یہ بھی زیادہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, ناچ گانا چل رہا ہے, جو سو کولڈ برائڈ ہے اور گروم ہے دونوں لڑکا لڑکی آ کے سب کے سامنے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے یار, بچے بیٹھے ہوئے ہیں مین, what message are you giving to these young kids? آپ ڈانس ایک ہاتھ پہ کس کر رہے ہیں, ماتھے پہ کس کر رہے ہیں, سبحان اللہ, it's so shocking. In fact اور اچھا اور میں نے کیا آبزرو کیا, دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا اچھا جو ہے نا وقت ہوتا ہے کن کے لیے, عموماً ایک فادر کے لیے, ایک مدر کے لیے. ٹھیک ہے آپ کوئی آؤٹ سائڈر ہے نا, لڑکی کے لیے کوئی باہر کا کوئی لڑکا ہے جہاں پہ یونیورسٹی کا کوئی لڑکا ہے یا کوئی اور, ان کے ساتھ اگر وہ دیکھ لیں یا بات کرتے ہوئے پکڑ لیں تو وہ بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن اب ٹائم ہوتا ہے کزنس کے لیے بیچ میں آپس میں ہلا گلا کرنے کا, آپ آپس میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے بہت دفعہ ایسا آبزرو بھی کیا ہے کہ یقین کریں ان کزن جن کی سیٹنگ ہو جاتی ہے نا, بعد میں جا کے ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا ایک ہم نے پلیٹ فارم دے دیا ہوا ہے اپنے وہ جو ہے نا وہ ینگ لڑکوں کو لڑکیوں کے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آپ لیگلی جو مرضی کرنا یو کین ڈو اٹ. شادی تو خیر آپ نے کہہ دیا نا کہ ہو جاتی ہے, کہیں کہیں نہیں ہوتی, کہیں بڑے افیئرز جاتے ہیں, افیئرز ریلیشن شپ چل رہے ہوتے ہیں. تو میں تو وہ تو دس از ویری الارمنگ. بیوی کی کیا سنسیئرٹی ہے آپ کے ساتھ جب وہ پچھلے ایک شخص کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کر چکی ہے جو آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنی تھی. یعنی شی ہیز ایکسپیرینسڈ ایوری تھنگ دیٹ واز فار یو. اور ایک مرد کی کیا سنسیئرٹی اور کیا فیلنگز آپ سے بچ جاتی ہیں جب وہ سب کو فیل کر چکا ہے اور سب کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے, اینڈ دین دیٹ شادی بیکمز اے برڈن, nothing else unfortunately. یا مجھے یہ بتائیں کہ when you guys you were not into deen, جب آپ ایسی کوئی ویڈنگ اٹینڈ کرتے تھے آپ کو کوئی چیز ویئرڈ لگتی تھی, کیا چیز ڈفرنٹ لگتی تھی؟ یا شیخ واللہ اس ٹائم تو نا جس شادی میں مجھے لگتا ہے اتنا زیادہ ویسے ہوتا بھی نہیں, جس شادی میں سب سے زیادہ ہنگامہ اور شوگر ملا ہوتا تھا نا, وہ جو ہے وہ اچھی لگتی تھی کہ مطلب اس میں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں. ایک چیز ویئرڈ لگتی تھی ایک چیز ٹائم بھی کہ یار یہ دوست جس کی بہن سے ہم آج تک نہیں ملے, اور جب ہم گھر جاتے تھے تو بہن آ کے ملتی نہیں تھی, وہ ہمارے ساتھ ناچ رہی ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہو رہی. یوزلی ایسا نہیں ہوتا, یوزلی ایسا نہیں ہوتا. ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب وہ بغیرتی کا پلس لیول یا نیکسٹ لیول انسان کا ہو جاتا ہے کہ یار مطلب اس دوست کی بہنیں بھی یہاں پہ ہیں اور وہ بھی کر رہی ہیں, اور اس دوست کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم سارے دوست ناچ رہے ہیں اور کٹھے ناچ رہے ہیں. اس کی لڑکی کی ماں بھی ادھر ہے, ماں بھی ادھر ہے, پورا خاندان ادھر ہے. اصل میں اس ماحول میں نا وہ جو ابھی بات آپ نے کی نا کہ سب لیگل ہو جاتا ہے سم ہاؤ, ہر بندہ سمجھتا ہے کہ آج کی خوشی کے دن بس ٹھیک ہے جو مرضی بغیر ماں باپ بھی ناچ رہے ہیں, ماں باپ بھی ناچ رہے ہیں اور ساتھ بیٹیاں بھی ناچ رہی ہیں. مطلب جو آپ نے بات کی نا, میں نے ایک شیخ کو سنا تھا اور شیخ نے بڑی اچھی نصیحت کی اور کہا کہ
دو موقع پہ اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے زندگی میں, 2 موقع پہ جو اپنے بات کی نا, ایک غم کے موقع پہ اور ایک خوشی کے موقع پہ. غم کے موقع پہ ٹیسٹ کیا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. کسی کی وفات ہوگی, انسان دھاڑ دھاڑ مارا, اپنے آپ کو مار رہا ہے, پیٹ رہے, جسم کو پیٹ رہے اور ماتم اور بین کر رہا ہے جو حرام ہے. کیا اس میں انسان پاس ہوا یا نہیں ہوا, یا کہا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اور دوسرا شادی کے خوشی کے موقع پہ اولاد دی اللہ نے, بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, تو اس ٹائم جو ہے نا آپ, اچھا لوگ کیا کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی تو موقع آیا ہے خوشی کا, ایگزیکٹلی, اور ہمارا پتہ ہے کیا, واللہ اللہ کے بندے زندگی میں ایک ہی موقع آیا اللہ نے ٹیسٹ کرنے کا, اس میں فیل ہو گئے, مطلب اسی میں فیل کر دیا اپنے آپ کو. ایک ٹیسٹ, ایک پرچہ آیا تھا زندگی میں, اس میں اپنے کو فیل کر دیا, اسی میں پاس نہ ہو سکے انفارچونیٹلی. اچھا دیکھیے نا, اب نکاح میں جو آیات پڑھتے ہیں اس میں سے ایک آیت کیا پڑھتے ہیں, اتنی معروف آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی یہ اتنا تمسخر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک تم مسلمان ہو. تو اب یہ دیکھیں اسی کے اگلے دن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے مولوی صاحب یہ نکاح نامہ نکل کرتے ہیں, سگنیچر ہوتا ہے, وہ اسٹیج اترتے اور سارا یہ جو ہم ڈسکس کریں شروع ہو جاتا ہے. مجھے تو صحیح سمجھ نہیں آتی کہ بھائیوں کی حیرت اور باپ کی حیرت کہاں جاتی ہے جب ان کی بیٹیاں ٹائٹ ڈریسز پہن کے اندر چل کے جا رہی ہیں اور وہ ساتھ چل کے جا رہے ہیں, اور ویٹر کی نظروں کو آپ دیکھیں ذرا, اور جو لوگ آئے ہوئے ان کی نظروں کو آپ دیکھیں, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیوس کون ہے, یہ تو دیوس ہے. بتائیں یار آپ دیوس والی, یعنی مجھے بھی ایگزیکٹلی اس کے ورڈز یاد نہیں ہیں, لیکن آئی پیرافریز اٹ کہ وہ اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی دیوس کو, جو غیرت فیل نہیں کرتا اپنی بہن کے, اپنی ماں کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, اور وہ ایسے ہی جیسے اس نے مطلب. اور میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا کہ جو بھی بندہ آپ کے ساتھ, میں چلے سسٹر کو بات کر رہے ہیں, if a person is being nice to you, if he is taking you out for a dinner, if he is giving you a perfume or a Gucci bag or something, he wants something from you. There's no such thing as a free cup of coffee. آج کل کے دور میں یونیورسٹی میں کزن کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو آپ کو دے رہا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کی انٹینشن سب جو ہے, لیکن واللہ وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل. مطلب ہم واللہ یا تو ہم بہت ویک اور نائف بن جائیں اور اس آسٹرچ کی طرح بن جائیں جو اپنے شکار کو دیکھ کے نا اپنے آنکھیں منہ ریت میں ڈال دیتی ہے, کہ دیر از نو ڈینجر, اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسی بات نہیں ہے واللہ. ایون ویسٹ میں بھی جو بندے کنسرنڈ ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو اکیلے پروفیسرز کے روم میں نہیں بھیجتے. ایسے ہی ہے. اصل میں آپ نے جو نائیوٹی کی بات کی نا, سیڈلی ہماری جو سسٹرز ہیں وہ اس معاملے میں نا, جو ہمارا میڈیا جس طرح انہوں نے انفلوئنس کر دیا ہے نا, وہ بیچاری ایکچولی نقصان بھی ان کا ہی ہوتا ہے, زیادہ اٹھاتی ہیں, اور وہ اس نائیوٹی کے چکر میں ماری جاتی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا چھوٹے سے گفٹس کے لیے, 1-2 ڈیٹس کے لیے, کھانے کے لیے چکر میں, اس میں وہ بیچاری ماری جاتی ہے. اور اس میں ایک اور جو چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ کہ یہ جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو ینگ لڑکے لڑکیاں جو شادی سے پہلے جو ہے کلچر, یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں حرکتیں, چاہے وہ ڈیٹس ہیں, چاہے گھومنا پھرنا, چاہے پارٹی, وٹ ایور, یہ کہاں سے لے رہے ہیں, یہ لوگ ویسے سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہالی ووڈ. مجھے کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یار ہماری انسان, ہماری اپنی کوئی ویلیو نہیں, مطلب اتنے ہم ویک ہیں کہ جو ہم باہر دوسرا دیکھ رہے ہیں, اچھا چلو اس کو کاپی کرو. اب ہم نے یہ جو برائڈل شاور, فلانا بیبی شاور, یہ چیزیں شروع, یہ کہاں سے شروع کر, ان کو ہی دیکھ کے شروع کی. مطلب میں کہتا ہوں چل یار ہم نے کوئی غلط کرنا ہے, اپنی کریٹیوٹی سے کوئی غلط کر لو. صحیح بات ہے, اپنا کوئی شاور نہیں, کچھ اور کر لو یار. دولہے پہ شاور اردو میں کیا بولتے ہیں یار, مطلب کوئی عجیب سی غلط کرنی, اپنی کوئی کریٹیوٹی دو نا. اتنے ہم وہ غلامی والی ہماری سوچ بن چکی ہے, جتنے ہم مرضی بڑے بنتے رہے, جتنے مرضی بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے پیسے اور بڑی چیزیں کر لیں, لیکن ایکچولی اندر سے پراپر غلام ہے, پراپر, کہ ہم نے ایک ان کی انٹرٹینمنٹ ان سے لینی ہے, مطلب انجوائے کیسے کرنا ہے وہ ان سے لینا ہے, فنکشن سیلیبریٹ کیسے کر, ایک برتھ ڈے سے لے کر آپ کوئی فنکشن اٹھائیں ہم ان کی کاپی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی نیٹ فلکس پہ کیسے سیلیبریٹ ہوئی, اب ہم بھی ایسے کریں گے. جو نئے گانے ہوتے ہیں وہ اس شادی پہ ڈانس کون سے فلانے ایکٹر ایکٹریس کی شادی پہ کون سے ڈانس ہوئے, ہم نے وہ ڈانس بھی وہ کاپی. اور جو جتنا اچھی طرح کاپی کرے گا اس کو زیادہ نمبرز یارڈز دیکھ کے وہ بن جائے گا, وہ اسٹینڈرڈ بن جائے گا, یار ہی از the cool boy. مطلب پتہ کیا ہو رہا ہے, ایک طرف ہم میڈیا سے اور باقی چیزوں سے گلوریفائی کر رہے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ, جس کی وجہ سے ہماری سسٹرز ایون بھائی بھی اس چیز میں چلے جاتے ہیں کہ یار پیار کیوں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, اور اس طرف ہم کیوں نہیں جا رہے, میرا ریلیشن شپ کیوں نہیں ہو رہا. تو 24/7 people are exposed to this glorification of this dating and relationship culture, ٹھیک ہے. پھر جب ان کی لائف میں وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کاپی کرنے کی اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں,
پھر وہ کانسیکوینسز ہمیں برے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کاپی ویسٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں جو شریعت رزلٹ دے رہی ہے آئے وہ. ہاں یہ بڑا کنٹراسٹ نہیں. اچھا بات پتہ کہ دیکھیں ہم نا وہ جو اپیرنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی بڑا یعنی بڑا گلیمر ہے اور یہ ہے وہ ہے, اس کا اینڈ رزلٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی اٹھا کے وہ چیک کریں نا کہ ڈیورس ریٹس کیا چل رہے ہیں, بڑے نہیں بڑے, آپ چیک کریں کرائم ریٹ کتنے چل رہے ہیں, کیا آپ یقین کریں اس پہ تو کوئی نظر نہیں ڈالتا. پھر وہی بات آتی ہے جب وہی چیز خراب ہے تو پھر آگے کے چلتے چلتے نا وہ خرابی کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہے. آپ کو تو ہمارے ٹائم پہ جو فلمز وغیرہ ہوتی تھی بالی ووڈ کی ہالی ووڈ کی بھی جو بھی, تو مووی جب اینڈ ہوتی تھی نا پوری مووی لڑکا لڑکی لگے ہوئے کھٹے چکر چال, شادی کے لیے ایم ہے شادی, ویسے تو اینڈ میں شادی ہو جاتی تھی اور لکھا تھا جی دے آر میرڈ ہیپیلی ایور آفٹر, گاڑی جاتی تھی پیچھے لکھا تھا جسٹ میرڈ اور ہارٹ نکل جاتی تھی. اچھا ہمیں نا وہاں ہم سمجھتے یہ کرے گا ہماری قصہ, اس کے بعد تو ہمیں دیکھی نہیں, مووی تو ختم ہو گئی, ہمیں تو پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہونا ہے, ہم وہی حرکتیں کرتے کرتے وہاں تک پہنچتے, اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی سمرن کے بعد کہیں گے, سمرن کے بعد کہیں گے جا سمرن جی لے اپنی زندگی, ہم وہی کرتے رہیں گے, ہم کہیں گے ایکشن ہونا چاہیے, باغوں میں جائیں گے, کھیتوں میں جا کے سمرن آتی ہے لگ بدل جاتی, اور وہ جب جو ہے نا جب پیاز کاٹ کے جب نکلتی ہے کچن سے. اچھا یہاں پہ نا کچھ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار آپ نے سسٹرز کو بہت زیادہ کی ہے, جو مرد وہ کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سسٹر زیادہ نائیو ہوتی ہیں, ایموشنلی اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتی ہیں. ہم انہیں کو تو بچانا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو بچانا چاہ رہے ہیں, اور ہم بیسکلی زیادہ دکھ ان کا ہے ہمیں. مطلب مرد اتنا سفر نہیں کرتے, ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں جتنا مرد یہ نا لڑکا کین موو آن. یس کیسز بہت ہیں جو سنسیئرلی جو ہارٹ بریک کا شکار ڈپریشن میں چلے گئے, لیکن سسٹرز بیچاری زیادہ سفر کرتی ہیں, تو اس لیے دکھ زیادہ ہے کہ خواتین بیچاری زیادہ سفر کرتی ہیں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو ایسی ویمن ہوتی ہیں who have just come out of a relationship, ان کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. مردوں کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے, which is wrong. We're not saying کہ یار it's not wrong. مطلب گناہ دونوں کے لیے برابر ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ دونوں سے ناراض ہی ہے. لیکن یہ کہ مرد چونکہ دے آر ایموشنلی اسٹرانگ, ان کو زیادہ ڈینٹ نہیں پڑتا ان کی لائف میں, اور خواتین کو حالانکہ گناہ دونوں برابر ہے. اور آپ یہ دیکھنا یہ جو ویمن امپاورمنٹ کی جو موومنٹس ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے, لیکن یہ جس چیز کو بیس بنا رہی ہوتی ہیں وہ بیس جو ہے وہ ریئل ہے. دا پرابلم از ریئل, دا موومنٹ اس کے بارے میں کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے اپروچ کیا ہے, بٹ دا پرابلم از ریئل. آپ دیکھیں کتنی زیادہ رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, کتنی زیادہ بے شمار ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ لڑکیوں کے ساتھ کس طرح سے لوگ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فیک ریلیشن شپ, اور ان سے اپنی فزیکل نیڈ پوری کی اور غائب. اصل میں اس میں اگین ہماری بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہماری اپنی کوئی بیسس نہیں ہے نا, ہم ادھر سے چیزیں اٹھا رہے ہیں, کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں, اٹھا رہے, اور ہمیں وہ ہاف کوک چیزیں مل رہی ہیں, نہ ہمیں اس کے نتائج پتہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے اس سے کے بعد ہوگا کیا. جیسے شادی, اب تو خیر جو موویز بنتی ہے اس میں تو شادی بھی ہونی ہوتی ہے, اس میں دکھاتے صرف ریلیشن شپ ہی کرنا ہے, شادی کا کانسیپٹ نکالتے جا رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں نا وہ جب ہم چیز کاپی کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہمیں اس کا نتائج نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور بلائنڈلی ہم کاپی کرتے ہیں. آپ کاپی بھی عجیب طریقے سے کرتے ہیں, جو آپ کے کلچر کے لحاظ سے جو بھی توڑ پھوڑ کر دیا. دیر از نو, آپ کی اپنی کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے نا, دیر از نو فاؤنڈیشن. آپ جب دوسری کاپی کر رہے ہیں نا, آپ اس کی فاؤنڈیشن پہ چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن کیوں نہیں ہے؟ ہم نے دین, ہماری فاؤنڈیشن ازار دین نا, ہماری فاؤنڈیشن ہم نے دین, اس کو چھوڑ دیا ہم نے. ہمیں ویلیوز کہاں سے ملتی ہیں؟ دین سے ملتی ہیں. ہماری فاؤنڈیشن وہاں سے, جب ہم اس کو بیسس بنا کر ہم دین کی چیزوں کو دھجیاں نہیں اڑائیں گے نا, اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم جو حلال طریقے سے کام کریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں نہ ادھر کاپی دیکھنا پڑے گا, ہمیں نہ ان کے پیچھے غلامی والی سوچ ہماری رہے گی, ہم ایکچولی میں لبریشن تب ملے گی. بات ایڈ کروں کہ جو آپ کہنا کہ ہمارا دین, ہم اس کو دین کو ویلیو ہم نہیں بنا رہے, اس کی جو اور بیسک وجہ مجھے لگتی ہے نا وہ یہ کہ وی آر سفرنگ تھرو آئیڈینٹی کرائسس. مطلب ہمیں اپنے لائف کا پرپز ہی نہیں پتا صحیح طرح سے. یعنی میری ایگزسٹنس کا جو میرے وجود کے ہونے کا روح کو مطمئن کر دینے والا آنسر جو ہے نا, وہ ہے میری آئیڈینٹی. اور اس کا جب انسان کرائسس کا سفر کر رہا ہوتا ہے, when a person is suffering, any person, گورا یا مسلمان, is suffering through identity crisis, he doesn't have any values. He has to copy someone, اور اس کے ویلیو جو ہے نا وہ ویلیو سسٹم اس کا میٹیریلزم ہے, پیسہ ہے, کنزیومرزم ہے, اور جو بھی میڈیا میں دکھایا جا جو میڈیا میں وہ کہیں سے جو ہے نا وہ لے لے گا. اور دیکھیں اسلامک جو ویلیوز ہیں اس کو پھر بالکل دھجیاں. یار یہ دیکھیں, میں نا ایک دو ڈراموں کا ذکر کرتا ہوں یہاں پہ جو میڈیا میں بڑے ان ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. ایک ہے خدا اور محبت, ٹھیک ہے, اس کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے کہ دے ہیو پورٹریڈ ہراسمنٹ ایز لو, ٹھیک ہے, when the girl says no from the very first day but the guy keeps following her, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ نے ایک ڈرامائی شکل دی ہوئی ہے, اور لوگ بھی بڑا سسپینس میں, تھرل میں سب کچھ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈرامہ نمبر 1 ہے. دوسرا ڈرامہ ہے عشق ہے, ٹھیک ہے. اس ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے کہ the guy abducted the girl on her wedding day,
kept her hostage to forcefully marry her, and they have romanticized all this. देखो Nonsense. सही, देखो सही. ये ड्रामास में दिखाया जा रहा है, you know, और ये आप घर में ये ड्रामा लड़कों को किस चीज करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं? हाँ, और फिर लड़कों को आप इंडिकेट करें कि लड़की ना करी तू लगा रहे भाई, तू लगा रहा है, भाई. harassment भी ठीक है, ये सब तूने हिम्मत नहीं हारनी है, तूने पीछे नहीं छोड़ना, तुझे एक दिन मिल के रहेगी, तू करता रहे काम. तो इस चीज को स्टॉप नहीं किया जा रहा, ठीक है. और लेकिन जब ये चीजें हमारे मुआशरे में लोग फॉलो कर रहे हैं, उस पे वावेला किया जा रहा है. इमरान खान सही तो कहता है. हाँ, और इमरान खान बेचारे को इतना रगड़ा हाँ, कि उसने फिर ना ही वाज अपोलोजेटिक, उस तरह से उसे फिर समझाना पड़ा. और उसने कहा कि मेरी बहुत स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, जानबूझ के लिया गया, although, you know, जानबूझ के ना अपने मकासद पूरा करने के लिए. वो बेचारा जो है, मुझे सॉरी बेचारा कहना पड़ा है, लेकिन ही हैड टू एक्सप्लेन दिस. यार मेरी कौम कितनी apparently naive है यार, उसको समझ ही नहीं आ रहा है. वर्ड यूज ना विक्टिम ब्लेमिंग, रेप अपोलोजिस्ट, यार अल्लाह, इस तरह के वर्ड यूज करके. टर्मिनोलॉजी इज गेम है शेख, इट्स द बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स. और जो जिसको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहा है. और देखिए जब इंसान में आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, फिर उसमें कॉन्फिडेंस कोई नहीं है. अच्छा, कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं कॉन्फिडेंट फील करूं चाहे मेरे पास जेब में मेरे कुछ भी नहीं है. Can a boy right now in 21st century feel confident when he has nothing in his pocket? No. मैं कॉन्फिडेंट फील करूं मैं जब अपनी जेब से एक छोटा सा बटन वाला मोबाइल निकालूं 3310. सही बात है. हम क्या कोई आज का लड़का कर सकता है कि जेब से उसको शर्मिंदगी ना हो? नहीं. आईफोन जो है हमारी लाइफ में हमारा बॉडी पार्ट बन गया है. एज ए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जिस्म में आईफोन लगाना भूल गए थे और हमने इसको अपने साथ रखना है और वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. यानी ये होता है कि सेल्फ एस्टीम लो होना और सेल्फ एफिकेसी इतनी लो हो जाना कि इंसान का अपना सेल्फ एस्टीम सिर्फ पैसे पे डिपेंड है. कि अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अगर मेरे पास अच्छा मोबाइल है तो मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, अच्छी गाड़ी है तो मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ. लेकिन अगर नहीं है तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा. यही हाल हमने फिर दीन के साथ किया ना. हमारा जो अपोलोजेटिक बिहेवियर आया वो इसी तरह से तो आया कि हमने सारी जिंदगी दीन को नहीं पढ़ा. हमें नहीं पता दीन की आइडेंटिटी क्या है, यू नो. हम आइडेंटिटी कहीं और से लेना चाह रहे हैं. तो इसीलिए ये जो होता है ना कि अपोलोजेटिक मुस्लिम, ये वही तो हैं जो अगर आपकी दाढ़ी है या आपके टखनों से ऊपर हैं तो आप किसी पार्टी में जाते हुए थोड़ा सा कहोगे यार अब मैं कैसे यहाँ पे सांस लूंगा. हालांकि सहाबा ने ना अल्लाह की मिसाल में इतना कॉन्फिडेंस दिया कि दे would feel whole and complete within themselves. They never needed any material possessions to feel whole and complete. यानी एक सहाबी को अल्लाह की मिसाल ने पीछे से आके पकड़ा, उनका नाम मुझे जहन से निकल रहा है. जुलैबीब नहीं थे, एक और थे, ज़ाहिर रदी अल्लाह. वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये अल्लाह की पकड़ा और कहा कि कौन मुझसे खरीदना चाहेगा. ठीक है, तो when he realized कि अल्लाह के नबी के हाथ हैं सॉफ्ट और अल्लाह के नबी की आवाज़ है, तो उन्होंने अपने को मजीद स्क्वीज किया और टच किया अल्लाह के नबी से. और जब मुड़ के देखा तो रसूल वाज स्माइलिंग. और फिर सिंस पैसे नहीं था, लुक्स नहीं थी, जो कि आजकल खवातीन को बताया जा रहा है कि अगर तुम प्रीटी नहीं हो ना, अगर तुम अपनी स्किन को एक्सपोज नहीं करोगी तुम्हारी वैल्यू नहीं की जाएगी. सो इन ऑर्डर टू गेट वैल्यू एंड कॉन्फिडेंस यू हैव टू एक्सपोज योर स्किन, ताकि लोग तुम्हें लड़के मर्द तुम्हें वैल्यू दें और फिर तुम वैल्यूड फील करो. तो खैर ही वाज नॉट हैंडसम एंड प्रीटी. ने कहा रसूलल्लाह मुझे कौन खरीदेगा, गरीब भी थे ना, मैं तो गरीब हूँ, मुझे कौन खरीदेगा यार. अल्लाह. उन्होंने कहा अल्लाह की नजर में तुम बहुत हैवी हो, यानी अल्लाह की नजर में तुम बहुत भारी हो. सो उनका कहा कि तुम्हें चाहे कोई भी पसंद ना करे ना, तुम अल्लाह की नजर में कंप्लीट हो. अब्दुल्लाह बिन मसूद जब दरख्त पे चढ़े हुए थे और आंधी चलना शुरू हो गई तो हिलने शुरू हो गए और ये पिंडलियां वाज वेरी वीक. साहबा वर लाफिंग एंड स्माइलिंग. तो अलग में तुम्हें क्या चीज साथी, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह नॉट मॉकिंग हिम, दे वर लाफिंग कि यार इतने वीक है और वो हिल रहे हैं दरख्त के साथ. ठीक है, तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की नजर में ना ये पिंडियां ओहद के पहाड़ से भी भारी हैं. यानी मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो इस चीज पे डिपेंडेंट हो कि मेरा रब मेरी बैक पे है, मेरा रब मुझसे राजी है, मेरा रब के साथ रिलेशन ठीक है. दिस इज माई कॉन्फिडेंस. चाहे मेरे पास टका भी जेब में नहीं है या मेरे पास आईवी लीग की यूनिवर्सिटी की डिग्री है ही नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे पूछे ना कि खुरम भाई अच्छा आप क्या करते हैं, हर बंदा अपना कैरियर बताएगा. या अच्छा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कौन हैं, मैं तो हाज जलील हूं और मैं ये करता हूँ. मैं तो आपसे नहीं पूछा आप क्या करते हैं, आपने क्यों बताना शुरू किया कि मैं करता क्या हूँ. आप सबसे पहले एक इंसान है, फिर एक मुसलमान है, फिर एक हस्बैंड है, फिर एक फादर है, फिर एक अच्छे एक अच्छे जो है ना एक आर्चरर हैं या कुछ भी हैं आप. वैसे इसके साथ मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, इन सब चीजों का शिकार हम खुद भी हैं. सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि हमारे ऊपर क्या चीजें आजकल सोसाइटी में हैं, जी कैसे निकले इन चीजों से. सो बात ये है कि हमें ना
ہم اتنے کیریئر اورینٹیڈ ہو گئے ہیں اور اتنا زیادہ ہم نے اپنی لائف کے پرپس کو اپنا کیریئر بنا لیا ہے کہ ہر چیز کمپرومائز ہو سکتی ہے, کیریئر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور اس لیے ماں باپ سے دور جا رہے ہیں. بس میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ٹاپک سے ہم ڈیویٹ نہ ہوں, یہ وہ ہو جائے گا. ایک کامنٹ ہے, میں ابھی مزمل نے مجھے سینڈ کیا ہے, سسٹر بلقیس فاطمہ ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ مائی لٹل سسٹر از واچنگ دیز سیریلز, جو بھی ہم سیریلز کا نام لیا نا, اینڈ بیکاز آف دس شو شی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ شی از لیونگ آل دیز شوز انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. ایک اور بھی ہے اسی طرح کا, چلے آپ کو بھیجا ہوا ایک اور بھی مزمل نے. الحمدللہ. اچھا, دوسرا کامنٹ ہے سسٹر اقصیٰ عباسی کا, اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آئی ول ناٹ واچ دیز سو کالڈ ڈراماز اگین. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جس کا دل بھی کھولنا چاہے, جس کو شرح. آپ لوگ اینی فائنل کامنٹس انشاءاللہ بیفور وی ریپ اپ؟ بالکل, میں وہاں سے کنٹینیو کروں گا جیسے آپ نے بتایا نا کہ یقین کریں واللہ ہم جو مسلمز ہیں نا, وی ور سپوز ٹو لیڈ. دنیا کو ہمارے پیچھے ہونا چاہیے تھا, دنیا کو ہماری طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, یعنی پورا وے آف لائف, کوئی ایسا ابھی کارنر نہیں چھوڑا, کوئی ایسا زندگی کا گوشہ نہیں چھوڑا ہوا جس میں ہماری رہنمائی نہیں ہوئی ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ یقین کریں واقعتاً آخرت کا یقین ہی نہیں ہے. چاہے میں جو مرضی, جتنا مرضی میں محمد نام رکھ لوں, فاطمہ نام ہو جائے, خدیجہ نام ہو جائے, لیکن واقعتاً کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ کیا اگر مجھے یقین ہو کہ جی میں, چاہے شادی کا ایشو ہے فار ایگزامپل, یا شادی میری کیسی ہوگی, میری نوکری جاب, مجھے پیسہ مجھے کہاں سے آئے گا, اگر اللہ پہ یقین ہے تو یہ آپ کی ساری مشکلات حل ہوتی رہیں گی. واللہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا, اور بار بار یہ آیات ریپیٹ کی جاتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, آپ جتنی مرضی مشکل میں ہے, مصیبت میں ہیں, آپ بدصورت ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ چھوٹے ہیں, لمبے ہیں, جو مرضی ہیں, کالے ہیں, گورے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایگزٹ نکالے گا ہی نکالے گا. اور یعنی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور یہاں پہ رزق صرف آپ کو پیسہ نہیں ہے, ہر قسم کا رزق آپ کو دیا جائے گا. آپ کو صحت رزق ہے, صحیح, مال رزق ہے. یقین کریں آپ نے فار ایگزامپل ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جب تک اپنا وہ حرام ریلیشن شپ سٹارٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کی اچھی شادی, آپ کو اچھا پیئر نہیں ملے گا. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین کریں ہمارے دین نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ واللہ ہم اپنے دین کو سیکھیں, دین کو پکڑ لیں, مضبوطی سے تھام کے رکھیں. اور آپ پھر دیکھیے گا ہم لوگوں پہ جو ہے نا, وہ آپ یہ کہہ لیں کہ دوستوں پہ ہم لوگ اعتماد کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے سو کالڈ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ پہ کرتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں. صحیح بات ہے. واللہ جو مسبب الاسباب ہے, آپ کو ہر چیز سے نکالنے والا, آپ کے پاس جو جو نعمت ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو جب جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ جو کچھ نعمت ہمارے پاس ہے اس فرام اللہ سبحانہ و تعالی, تو واللہ ہمارے جو ہے نا پرابلمز حل ہو جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کتنی زبردست آیات نظر فرماتے ہیں کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون, جب تمہیں ضرر پہنچتا ہے نا, کوئی تمہیں مصیبت آتی ہے, کوئی بھی تکلیف آتی ہے, تم پھر جو ہے نا اس کی طرف پلٹتے ہو, اللہ کی طرف. اور واللہ ہمارا حال یہی ہے, مشکل آئے گی تو ہم لوگ تہجد بھی شروع کر دیں گے, 5 نمازیں بھی شروع ہو جائیں, دعائیں بھی ہو جائیں گی. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون, جب وہ تمہاری مشکل دور کر دیتا ہے نا, تم پھر جو ہے نا شرک کرنے شروع ہوتے ہو, یعنی تم کسی اور کام میں پڑ جاتے ہو. لیکفروا بما آتیناہم, یعنی تاکہ تم ناشکری کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے. اور آگے کتنے یعنی ہمارے لیے الارمنگ جو ہے سچویشن ہے, فرماتے ہیں فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. تو یقین کریں, دیکھیں یہ جوانی ہے, یہ جو کچھ ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم نا واللہ اگر ہم اس جوانی میں سنبھل گئے نا, تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جوانی کی توبہ سے, جوانی کی عبادت سے. سبحان اللہ. تو میں تو یہ کہوں گا یار کہ سیکریٹ ریلیشن شپ ہے شادی, بہت میری فائنل ورڈز ہیں انشاءاللہ, کہ اس کو نا پولوٹ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی ان چیزوں کے ساتھ. مطلب لک ایٹ دی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ ایون جو پائس لوگ بعد میں گزرے, ان کے ساتھ جو کمپینینز تھے, مطلب دی رائچسنس میں وہ لوگ سب سے اوپر, ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کی آپ شادیاں دیکھیں, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے کمپینینز کے ساتھ ہیں, بٹوین خیبر اینڈ مدینہ ایک قیام کیا انہوں نے, اور اس 3 دن کے قیام میں ان کی شادی ہے صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, ٹھیک ہے, صفیہ بنت حیی جو کہ جیوش
ہاں خاتون تھی پہلے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹریول کر رہے ہیں وہ, they are traveling and they stopped for 3 days and he married there. اور ان کا ولیمہ کیا ہے, لیدر میٹس بچھائے گئے ہیں اور میٹ نہیں ہے, کوئی بریڈ نہیں ہے, کوئی لیوش ڈشز نہیں ہے, صرف یوگرٹ ہے اور ڈیٹس ہیں. دس از دا ولیمہ اینڈ شادی از ڈن. یہ کائنات کی سب سے بہترین شادی ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کی شادی ہو رہی ہے, اور ہم کون اسپیشل. دین کتنا آسان ہے یار آنیسٹلی آپ لوگ اپنی زندگی میں سوچیں, جب ہم لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا ہے اس کا رزلٹ دیکھ لیں, اور جب ہم لوگوں نے اپنی بہت زیادہ لاجک اور سائنس پہ ریئلائز کیا ہے اور اس پہ بلیو کیا ہے, اس کا رزلٹ دیکھیں. میں نے آنیسٹلی بہت دفعہ یہ وہ کیا ہے کہ جہاں میں نے اپنی بیسک اسباب کا استعمال کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کیا ہے نا, اللہ نے مجھے کبھی وہاں پہ نا امید نہیں کیا, مایوس نہیں کیا. اور جب میں نے توکل جہاں پہ کمی ہوئی ہے اور میں نے اپنی سینس اور کیلکولیشنز اور 2+2 4 کر کے وہ کیا ہے نا, مطلب مجھے ریئلائز ہوا کاش میں اللہ پہ توکل کرتا. یو نو what, شادی کے بعد چل رہی ہے, the first time I saw my wife was after marriage in my living room. اچھا. اور in my house on that day, and that was the very first time I met her. اچھا Yes. اور بڑا رکس لیا اتنا بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ اس طرح ہاں دین نہیں کہتا, لیکن اس ٹائم میرے بھی تقوی کا رکھیں گے آپ اپنے نہیں اس ٹائم تو تقوی کا ٹرک اوور لوڈ ہوا تھا یار ماشاءاللہ. تو دس واز the first time actually, اور بلکہ میری مدر لوگ کہتی تھا اپنی وائف کو دیکھ تو دو. اچھا تو میں نے وہاں پہ السلام علیکم کیا ان سے, اور وہ کیا. پیچھے نشید آپ کو شرم تو نہیں اس ٹائم نہیں تھا, اس ٹائم ویسی میڈیا نہیں تھا اتنا اسٹرانگ نا, آپ ہوتے تو شروع ہو جاتے سائڈ پیچھے نشید لگا دیتے ہلکا سا چل رہی ہوتی. تو لیکن الحمدللہ, اور وہ جو میرا وہ تھا, شاید میں اپنی کیلکولیشنز کرتا تو شاید میں وہ ڈیسیجن نہ لے پاتا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ تھا. اور جو میں نے اپنے ڈیسیجنز زندگی میں اور لیے ہیں وہ بری طرح سے مار کھائی. So when you leave something for Allah subhanahu wa ta'ala نا, اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہمیشہ بہت ہائی کلاس ہوتا ہے. اچھا میں بس اس میں ایک ڈفرینٹ سے اینگل سے ایڈ کر دوں گا چیز کہ جو لوگ ابھی شادی جن کی نہیں ہوئی, جو ہم نے ساری شادی کلچر کی شروع میں بات کی تھی, دوستوں کی چیزوں کی, ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہمارا سچا دوست کون ہے. یو نو اب بس چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, جن کی بھی اپنے اپنے دوست ہیں نا, اف دے آر ٹیکنگ یو کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو آپ کا سچا دوست, چاہے آپ کو اس کی بات صحیح لگ رہی ہے نہیں لگ رہی. اور اگر وہ آپ کو دین سے دور کر رہا ہے یا کسی ایسی چیز پہ انکلائن کر رہا ہے, اور دس از ویری کامن, دس از ویری کامن, جو ہم پیئر پریشر کا بولتے ہیں, لڑکے سگریٹ آدھے سے زیادہ اپنے دوستوں کے سے پینا شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے سائیکالوجی اکثر یہ ہوتی ہے کہ جو پی رہا ہے نا سگریٹ, وہ اپنی ویکنیس کو کہ یار مجھے بھی چھوڑنی نہ پڑ جائے, وہ کہتے ہیں سارے شروع ہو جائیں گے تو میں بھی ایز رہے گا. تو سم وہ ایک سیلفش بہیویئر ہے, انیٹلی دیٹس اے سیلفش بہیویئر. اکثر جو لوگ اپنے دوستوں کو بھی برائیوں کی طرف لاتے ہیں, تو آپ کو نا یو نو اسمارٹر ہونا پڑے گا. ہم جو لوگ ہیں نا, جتنے بھی اس وقت یوتھ ہے, تھوڑا سا نا ہوش میں آئے اور یہ رائٹ لیفٹ کے انفلوئنسز کو نا ذرا دیکھیں کہ میں کن سے انفلوئنس ہو رہا ہوں. بالکل. اور میں نے کس حد تک انفلوئنس ہونا ہے بھائی. اگر مجھے ہر بندہ, میں ہر کسی کے پیچھے لگ پڑتا ہوں. اور اسی طرح یہ شادی کے فنکشنز, لڑکے لڑکیوں کو چکر, اگر آپ ان کے پیچھے لگ رہے ہیں نا, دین آپ جان لیں کہ آپ آگے مسئلے کی طرف ہی بڑھتے جا رہے ہیں. یو نو پلیز میں تو کہوں گا یار, اپنے آپ کو نا تھوڑا سا اپنے آپ کو ویلیو کرے. واللہ یو نو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, آنکھیں کھولیں, لٹرلی آنکھیں کھولیں. اور اللہ, اور جو آپ نے استاد نے جو بات ابھی کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی ہم لوٹ کے آئیں. یو نو چاہے آپ جتنے مرضی گناہ گار ہیں, جتنے مرضی بڑے بڑے آپ نے گناہ کیے, اف یو ریپینٹ ونس اور سچے دل سے توبہ کر لیں اینڈ یو ٹرن بیک ٹو اللہ, ایوری تھنگ از سارٹڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از سارٹڈ. اور آپ یہ آج کرتے ہیں, کل کر جب کر لیں گے نا, اینڈ یو فکس یور تھنگ. اور ہم سارے بیٹھے, ہم کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے کہ یار ہم نے اپنے فرینڈس کی وجہ سے ہم غلط طرف گئے ہیں, ہم نے وہ بری چیزیں چھوڑی, اپنے فرینڈ کمپنی چینج کی, ہم لوگ سارٹڈ ہونا شروع ہوئے. اینڈ دیٹ اپلائز ٹو ایوری ون, چاہے آپ جس مرضی ایج کیٹیگری کے ہوں. جب بھی آپ کی کمپنی عجیب ہے, اور ہم دیکھیں نا, دنیا میں کبھی کوئی مشورہ لیتے ہیں نا کسی سے بھی, ہم دیکھتے ہیں ہم کس سے مشورہ لے رہے ہیں. ہم دینی مشورہ لیں گے کسی جس بندہ جو دینی ایسپیکٹ میں نالجبل, ہم بزنس کا مشورہ لیں گے کسی بزنس مین میں. لیکن وین وی آر میکنگ فرینڈس, ہم کچھ بھی اٹھا لیتے ہیں. اپنے فرینڈ سے بھی ایڈوائز ہم ہر ٹاپک پہ ہم ہی لیے جا رہے ہیں. یو نو سمجھے یار ہمیں کون بندہ کیا ایڈوائز کر رہا ہے. یو نو ایڈوائز جس سے لے رہے ہیں اس کو پہچانے, کس سے ایڈوائز لے رہے ہیں. اپنی زندگی کا معاملہ ہے, اپنی زندگی کو تھوڑا سا ویلیو کرنا شروع کریں تاکہ ہم اپنی اس کو واپس صحیح ٹریک پہ آ سکیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بیوٹیفل ایڈوائز ماشاءاللہ. اینڈ آئی ول اینڈ آن, ایک تو میں پیرنٹس کو سجیسٹ کروں گا کہ اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو سمجھائیں, بتائیں. اگر بیٹا ہے تو اس کو اللہ کا تقویٰ اس میں ڈیولپ کریں, اس کو بتائیں کہ تم نے
اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی, تم نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا. بیٹی ہے تو اس کو کچھ انسٹرکشنز دیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو سٹ ان اے کار ود اے جینٹل مین, اور جینٹل مین تو وہ سامنے سے نظر آ رہا ہے یہ اندر سے کیسا ہے, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی الون ود اے بوائے, چاہے وہ جتنا مرضی پولائٹ اور نائس ہو اور جتنا بھی اچھا ہو. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو, چاہے آپ کا ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, آپ نے اکیلے نہیں جانا, 2-3 دوستوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. اس طرح کی مختلف چیزیں, آپ کو جو چیز چاہیے آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے. آپ یہ اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنس دیں. اور جو لوگ ہیں ان کو تو میں صرف جو ینگسٹرس میں سن رہے ہیں میں ایک چیز ایڈوائز کروں گا, آپ کی لائف سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. کہ سلف صالحین بھی کیا کرتے تھے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس, کہ جو اپنا اور اللہ کا ریلیشن سیٹ کر لیتا ہے اللہ اس کا ریلیشن لوگوں کے ساتھ سیٹ کر لیتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو ہیو اے ونڈرفل لائف اہیڈ, اپنا اللہ کے ساتھ ریلیشن سیٹ کر لیں, اللہ آپ کا تعلق اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, فیملی سے سیٹ کر لے گا. لیکن اگر آپ کا ریلیشن اللہ کے ساتھ سیٹ نہیں ہے نا تو پھر ٹکرے مارتے رہیں گے, اور رزلٹ کیا ہوگا, ڈپریشن, انزائٹی, بیزاری زندگی سے, اور اس کے علاوہ اندھیروں کے علاوہ اور کوئی رزلٹ نہیں ہے. اور اللہ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو پھر انشاءاللہ آسانی ہے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس سیشن سے بینیفٹ اٹھانے کی توفیق دے, اور جس نے بھی سنا اس کو فائدہ اٹھانے کی اور اپنی زندگیاں چینج کرنے کی توفیق دے. اور آج ڈیسیژن لے کے اٹھیں اس لیکچر ختم ہونے سے پہلے, کیونکہ یہ ورڈز دیز ورڈز کین چینج لائفز انشاءاللہ. مجھے بھی جب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا میں نے دین کام کرنا ہے, اٹ واز دا ورڈز آف مائی شیخ, کہ تو جب تم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ تم دین پہ آ گئے ہو اور تم نے داعی بننا ہے تو ڈونٹ ڈو دس ایکٹ. میں نے کہا اچھا واقعی میں تو ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا, اینڈ ہز ورڈز چینجڈ مائی لائف. بہت سے ایک جملہ زندگیاں بدل دیتا ہے. سو ڈیسائیڈ رائٹ ناؤ. بڑے لوگ لکھ لیتے ہیں, ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اور پھر 20 سال بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جملہ جو تھا آج اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن ہے میری لائف میں. سو انشاءاللہ what are you telling people? You telling people to end the haram relationship اور decide کر لیں گے شادی کیسے کرنی ہے, ابھی سے سوچ لیں, you know. Yes, بالکل. اینڈ حرام ریلیشنشپ, بیکم اے بیٹر پرسن. شادی کس انسان سے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, آلویز میک پرائرٹی کے دیندار سے کریں. کیونکہ جو شخص دیندار ہے, جس کو اللہ کا خوف ہے, وہی پرائیویٹ میں اچھا انسان ہے, باقی اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو کریکٹر ہے نا وہ پریویسی کی خوبصورتی کا نام ہے, اور جو ایٹیٹیوڈ ہے یا بیہیویئر ہے وہ پبلک کی جو اچھے برتاؤ کا نام ہے. تو بیہیویئر کا تعلق پبلک ایٹیٹیوڈ سے ہے, اور کریکٹر کا تعلق پرائیویسی کی خوبصورتی سے ہے. بیوٹیفل. سو اس کو چوز کریں اپنے لیے شادی کے لیے, جس کا جو اللہ سے ڈرتا ہے, جس کا کریکٹر اچھا ہے, اور وہ وہی ہے جو اللہ سے اکیلے میں ڈرتا ہے. اس سے پہلے پیور رہنا, بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا. جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ میں اس چیز کو نا ویری کوئکلی, ایک بہت بڑی ڈچ ہے, ٹھیک ہے, اور اس ڈچ کی طرف جب آپ جاتے ہیں نا تو اس کے آثار بہت ہی پہلے آپ کو نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا روڈ میں کریک نظر آتا ہے, تھوڑے پتھر نظر آتے ہیں, یہ جو بالکل سٹارٹ ہے نا, دس گوز ایز لو ایز فالوئنگ ا نان محرم آن انسٹاگرام, آئی وڈ سے. ایگزیکٹلی. تو one has to really nip the evil in the bud. Start at the beginning. مطلب don't get into these things. اگر آپ تھوڑا سا بھی پڑھ گئے نا, کیونکہ ایسے questions مجھے بھی ریسنٹلی آئے, میں نے بتایا کہ مطلب not even following the non محرم, you know, یہ this will never stop. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ رکے گا, footsteps of shaitan, you know. So just that thing. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.